السلام علیکم، میں ہوں شجیہ نیازی. سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں، روحانی اسکالر ہیں، مصنف ہیں. ان کی روحانی محفلوں سے ہم بھی فیض یاب ہوتے ہیں. کل بھی ہم اور آپ فیض یاب ہوئے تھے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز احمد شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آپ کا انداز گفتگو کافی عاجزانہ ہے. آپ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، تو یہ عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ عاجزی ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بہت آسان چیز ہے. یہ فقیر لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے جو انہیں دیکھا ہے فقیر لوگوں کو، تو میرے لیے تو خاص یہ اچنبھے کی بات تھی کہ یہ لوگ جن کو عرف عام میں ہم ولی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، فقیر بھی کہہ دیتے ہیں، مست بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں جو ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ صرف اور صرف اپنی خامیوں پر رہتی ہے اور دوسرے کی خوبیوں پر رہتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی نگاہ اپنی خامیوں پر رہتی ہے اور دوسرے کی خوبیوں پر رہتی ہے تو وہ اپنا آپ انہیں بڑا چھوٹا لگتا ہے. وہ جو احساس ہے اپنے کمتر ہونے کا، وہ ان کے اندر یہ عاجزی لے آتا ہے. میں تو یہ سمجھا ہوں، ہو سکتا غلط ہو میرا خیال، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان لوگوں بالکل کو صحیح. میں آپ نے اپنے سے دوسروں کو بہتر اور برتر محسوس اپنے کرنا. سے بہتر جب کسی کو کوئی جاننے لگے، اور وہ اسی وقت جانے گا جب اس کی خوبیوں پر نظر رہے گی. ہمارے یہاں فساد کہاں پڑتا ہے، ہم بگڑتے کیسے ہیں، بگڑتے مزاجن، ویسے نہیں اخلاقاً نہیں، مزاجن. بگڑتا آدمی اس وقت ہے کسی پر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یا میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی. اس وقت غصہ آ جائے گا. وہ تب میں بھی تو ہرٹ ہو رہی ہوتی نا، میری بات نہیں سنی گئی. یہ وہی تو بات آ گئی کہ مجھے یا میری بات کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی. جی. لیکن جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ قرآن کہتا ہے سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. تو جب تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو میں کلیم کیا کر رہا ہوں؟ اور جب رب کسی کو عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی وہ عزت نہیں روک پائے گی. بے شک. اور اگر خدا نہ خواستہ ادر وے راؤنڈ ہو تو ساری دنیا مل کے بھی نہیں بچا پائے گی. تو فقیر کا یہ ایمان بڑا پختہ ہے، زبان سے نہیں کہتا، وہ دل میں یہ سمجھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کو جب کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو کہتا کہ میری حیثیت ہی کیا ہے. رائٹ. تو سر، تصوف کو پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تصوف اس لفظ کی اناٹمی میں اگر جائیں گے تو بڑی دور تک، اتنا شاید آپ کے پاس وقت نہ ہو، لیکن یہ تصوف ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان میٹریل چیزوں کو چھوڑ کے روحانیت کی طرف توجہ دیتا ہے. اور روحانیت صرف ایک ہی صورت میں آتی ہے کہ جب آدمی حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی قرآن کے احکامات کے مطابق شروع کرے، اور اس کے ساتھ ایک تیسری اضافی چیز ہے وہ پیدا کر لے، اور وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. کہ کسی سے بدگمان ہوتا ہی نہیں انسان، اس کو الاؤنس دیتا ہے کہ نہیں شاید میں غلط ہوں، وہ صحیح ہوگا. اگر کسی نے اسے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ شاید مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی جو اس نے ایسا کہا ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تاکہ دوبارہ اسے کہنا نہ پڑے. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی کیفیت. تو جب یہ تینوں چیزیں انسان کو کمبائن کر لے تو اس کی روحانی کیفیات بڑی لطیف ہوتی ہیں، پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے.
بالکل، میں آپ کی باتیں سن کے بھی سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوش قسمت اور خوش ہوتا ہوگا وہ شخص اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے، جو اتنا پازیٹیو ہو، کسی چیز سے بدگمان ہی نہ ہو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں جی روحانی طور پر، بھکاری نہیں، ان کے پاس نہ کھانے کو پوری روٹی ہوتی ہے، نہ پہننے کو مناسب کپڑے، نہ رہنے کی پوری چھت. اس کے باوجود بھی کبھی آپ اسے کنٹینٹ ہوں گے وہ. کبھی دکھی نہیں دیکھیں گی، ہر وقت مسکرا رہا ہے، خوش دیکھیں گی آپ. اس کے برعکس جو دنیا دار لوگ ہیں میرے جیسے، وہ ہر وقت مزید کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماتھے پر تیوریاں ہی نظر آئیں گی شاہ صاحب کے آپ کو. تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی وسائل، یہ صرف اتنے ہی ضروری ہیں جس سے میں زندہ رہ لوں. تو میرا جسم اگر ایک روٹی روز کھا کے گزارا کر سکتا ہے رہ سکتا ہے تو ایک اس روٹی پہ بہت ہے. اکتفا ہے. سر، تصوف میں باطنی علم یا روحانی معرفت سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ میں نے حاصل کرنے کا تو بھی آپ سے میتھڈ بتایا. بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کر لے، اچھا. اور جو ہمارے معاملات زندگی ہیں، آپ حقوق العباد کو سمجھنے کی خاطر اگر ہم معاملات زندگی کہہ لیں، جو دوسروں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جی اس کے اندر بہت کیئرفل ہیں. اور اگر ہم نے کہیں یہ سیکھ لیا کہ دوسروں کے معاملات میں ترازو دوسروں کی طرف ہی جھکا رہنا چاہیے تھوڑا بہت، اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف چلا گیا، تو انسان فلاح پا لیتا ہے. تو یہ جو خود احتسابی ہوتی ہے، یہ پھر یہ ان سب چیزوں سے جب آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی آ ہی جاتی ہے. خود احتسابی کا تو میں نے عرض کیا کہ جو رویے فقیر کے ہیں، وہ دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، اگر اس سے مجھے برا بھلا کہہ دیا تو یقیناً مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی جو اس کو یہ کہنا پڑا، ورنہ اتنا اچھا آدمی کبھی سخت نہیں بولے گا. یہ خود احتسابی ہی کا عمل ہے کہ سب سے پہلے اس کا ذہن جاتا ہی اپنی ذات کی طرف ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی. اگر آپ تلخ ہو جائیں میرے ساتھ تو یقیناً میری کسی کوتاہی کے نتیجے میں آپ تلخ ہوئی ہیں. ادروائز بھی آپ دیکھیے بہت نرمی سے گفتگو کر رہی ہیں، تو مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ تلخ ہوں گی، وہ ایک ری ایکشن ہے. تو اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا انسان کے کہ وہ ری ایکشن شو کر رہا ہے میری کسی ایکشن کے جواب میں، جی تو میں پہلے اس ایکشن کو درست کروں، دوسرے کو ری ایکٹ نہیں کرنا پڑے گا، معاملات درست ہو جائیں گے. سر، تو یہ خود احتساب یہ ہے. بالکل سر، اکثر لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا آج کل کے زمانے میں اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا تیز بننے کی ضرورت ہے، تھوڑا چلاک ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ معصوم اور بہت زیادہ سیدھا اگر آپ رہیں گے تو آپ صرف نقصانات ہی اٹھاتے رہیں گے. تو مطلب اس طرح کی ایڈوائسز جو ہمیں آس پاس ملتی ہیں اور آپ جہاں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں، تو سروائیول کیسے ہوگا؟ آپ کی توجہ میں ایک طرف ڈرا کروں، اگرچہ پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے شاید زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا آپ کو، اس مختصر سی زندگی میں بھی، اس مختصر سی پریکٹیکل لائف میں آپ کبھی ایگزامن کیجئے کہ وہ لوگ جو بہت چالاک ہوشیار بنتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو شطرنج کے ماہر کھلاڑی سمجھتے ہیں، ان
कि अल्टीमेटली आपने कामयाब होते देखा या नाकाम होते देखा। इसके बरक्स वो लोग जो नाक की सीध में बिल्कुल स्ट्रेट चलते, लेफ्ट एंड राइट देखे बगैर, वो बिलाखिर कामयाब हो जाते हैं। आप ज़िंदगी में खंगाल के देख लीजिए, इज़्ज़त उन्हीं लोगों को मिलती है जो स्ट्रेट चले, जो स्ट्रेट चले और जिनकी नीयत भी ठीक हो। हाँ, तो स्ट्रेट चलेगा ही नीयत से। हर काम की इब्तदा आपके ख्याल से होती है। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि पॉजिटिव थिंकिंग वो ख्याल है, नीयत, और नीयत के बाद फिर अमल आता है। मेरे जहन में इस प्लेट को देख के ख्याल आएगा बहुत खूबसूरत है, उसके बाद मैं नियत करूँगा कि अगर इसको मैं चोरी करके ले जाऊँ, ये अपनी एंकर साहिबा की नज़र बचा के, तो मेरे घर में बड़ी अच्छी लगेगी। अब ये नियत कर ली चोरी की, तो इसका अंजाम क्या होगा कि मैं इसको चोरी कर लूँगा और उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा पुलिस रिपोर्ट में और कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल सही। सर, मेडिटेशन या मुराकबे का तरीका क्या है? ये मुख्तलिफ तरीके इसके राइज हैं। मैं तो एक सादा सी बात जानता हूँ कि जो ही फुर्सत मिले नमाज पढ़ के तो आंखें बंद करके रब के ख्याल में गुम हो जाइए, वही बेहतरीन मराकबा हो जाएगा। ये आसान तरीन बात बता रहा हूँ। अब मैं वो किताबी बातों में जाऊँगा, निसाबी बातों में जाऊँगा तो बात लंबी होती चली जाएगी। बिल्कुल सही। इल्म और अक्ल में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि इल्म मिलने के नतीजे में अक्ल मिलती है, ये उससे अगला स्टेप है, बस ये फ़र्क है। ठीक। बग़ैर इल्म के अक्ल, जिन मानों में मैं अक्ल कह रहा हूँ, एक है स्ट्रीट विजडम, जी। वो बहुत होती है लोगों में। आप देखिए कि हमारे असलाफ, दादा परदादा, आपके केस में आपके वालिदैन और आपके दादा, इनके यहाँ इतनी तालीम नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ विजडम बहुत थी। बिल्कुल सही। वो विजडम आई थी रब के साथ ताल्लुक़ के नतीजे में। उनकी विजडम कमाल की विजडम है। वो किसी साहब ने मुझसे सवाल एक पूछा कि ये जो जिन चिमट जाता है, अच्छा। तो उन्होंने किसी की एग्जांपल दी कि वो रात के वक्त किसी दरख्त से नीचे चला गया रिलीव होने के लिए, तो उस दरख्त पर कहीं जिन का बसेरा था, वो उसे चिमट गया। तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमारे असलाफ हमसे कहीं ज़्यादा दानिशमंद थे। उन्हें ये तो नहीं मालूम था कि दरख्त दिन के वक्त ऑक्सीजन एमिट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जी। एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब आदमी ज़्यादा देर तक एक दरख्त के नीचे बैठेगा तो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो दिमाग उल्टेगा। हम कहते हैं जिन ने कब्ज़ा कर लिया। हाँ जी। ये हमारे बुज़ुर्गों की दानिश थी कि उन्होंने ऐसी चीज़ों से हमें दूर रखने के लिए, क्योंकि वो लोग इंसानी फितरत की, उसकी साइकी के माहिर थे, उन्हें पता है कि इंसान नसीहतों से दूर भागता है, असर कबूल नहीं करता। तो उन्होंने ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बयान कर दी तो ताकि हम दूर रहें, लेकिन हकीकत उसके अंदर ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है। लेकिन सर, जिन और इंस का जिक्र तो है, जिन्नात है, जिन्नात के वजूद से मैं इनकार नहीं करता। बिल्कुल। तो आपको जो ये कहते हैं कि उस पर मतलब यहाँ जिनों का साया है, जैसे गैराबाद जगह हैं वहाँ जिनों का साया है, या फला जगह थोड़ी हॉन्टेड है, भारी है, तो वाकई ऐसा होता है और वो आपको तंग भी करते हैं? यकीनी तौर पे हो जाता है, लेकिन
میرا تو خیال یہ ہے کہ جنات بیچارے خود انسان سے ڈرتے ہیں. خوفزدہ رہتے ہیں، انسان سے بڑا جن کوئی نہیں ہے. صحیح. تو وہ جن کہاں چمٹیں گے، وہ تو خود دور بھاگ جاتا ہے انسان کی شکل دیکھتے ہی. نقصان شاذ و نادر کہیں ہو تو ہو. آپ عشق کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کسی کے خیال میں اور محبت میں ڈوبے رہنے کا نام عشق ہے. تو لوگ جو رب سے پہلے اس کی سٹیجز آتی ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم یاد کرتے ہیں سونے سے پہلے کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا مجھ پر رحمتیں نازل فرمائی ہیں. وہ تو ان گنت ہیں، جی. لیکن جو میجر ہیں وہ انسان جو یاد آ سکے یاد کرتا ہے. انسان یہ یاد کرتا ہے کہ میں کب کب مصیبت میں مبتلا تھا اور آئی واز شیور کہ میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا. رب نے عین وقت پر مجھے بچا لیا. کب کب میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں اور میں مرا جا رہا تھا، غیب سے میری مدد آئی. جی. جب یہ ہم یاد کرتے ہیں روز رب کی عنایات کو، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. عشق مجازی میں بھی یہی ہے کہ شکر گزاری کے جذبے کے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ لائکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس لائکنگ سے اگلی سٹیج پھر آتی ہے کہ انفیچویشن پیدا ہوتی ہے، جی. جس کو ہم عام طور پر محبت کا نام دیتے ہیں. وہ غلط ہے، وہ انفیچویشن ہوتی ہے. انفیچویشن سے اگلی سٹیج پھر محبت کی آئے گی، اور محبت کی آخر وہ عشق ہے. عشق ہے. تو رب کے عشق میں اگر آدمی مبتلا ہو جائے تو پھر تو یہ ساری چیزیں بڑی ہیچ دکھائی دیتی ہیں، بہت بے معنی ہو جاتی ہیں. رائٹ. بہت خوب. سر آپ کی باتوں سے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اور میرے خیال سے میں آپ کو بہت زیادہ وقت لے رہی ہوں. ناظرین اسٹے ٹیونڈ، ہمارے ساتھ رہیے. بس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر عقل اور عشق میں بھی تو عجیب سی کشمکش رہتی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل ہے محو تماشائے لب بام. تو آپ کے نزدیک عقل اور جو عشق ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے، عشق میں انسان کسی رائم اینڈ ریزن کو نہیں جانتا. عشق میں انسان نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا ہے. یا سادے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ عشق میں حساب کتاب کی گنجائش نہیں ہے، جمع تفریق کی گنجائش نہیں ہے. عقل چلتی ہی جمع تفریق پر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. رائٹ. لیکن عام طور پر عشق والے کامیاب ہو جاتے ہیں. مطلب کیا عشق اور عقل ایک دوسرے کے حریف ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں. سوری، عشق اور عقل ایک دوسرے کے حریف ہیں، کہہ لیجیے اس کو. رائٹ. تو سر ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کام کرنے کو نہیں چاہ رہا، میرا دل یہ، یا میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، تو یہ کیا دل کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں؟ واقعی ایسا ہوتا ہے کچھ؟ یا آپ مجھ سے مغربی سائنسدانوں کی بات کر رہی ہیں. مغربی سائنسدان کہتے ہیں کہ دل صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جی. جس کا کام ہے بلڈ پمپ کرنا. بلڈ پمپ کرے انسانی جسم میں. اس کی نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی خیال ہے اس میں. اور جو کچھ بپا ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہی آتا ہے. لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ کبھی آپ نے بڑا ڈائی ہارڈ قسم کا بلیور اس میں کہ دل صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کہتے سنا اپنی بیگم صاحبہ سے کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں چائے پیوں، مجھے چائے بنا دو؟ نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہے یہ کر لوں. وہ وہاں اس کا لاشعور کام کر رہا ہے کہ انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ.
ये 3 हिस्से हैं। अक्सर जगहों पर हमारा लाशऊर हमारी हरकतों को कंट्रोल कर रहा होता है। दिल के बारे में ये कहा जाता है कि रूह इंसान की जो दाखिल की जाती है वो दिल के ऐन दरमियानी हिस्से में छोटा सा एक वॉइड है, बहुत ही नेग्लिजिबल साइज का, उसमें रूह दाखिल होती है। अच्छा। तो उस निस्बत से दिल को वो अहमियत हासिल है कि लाशऊरी तौर पे ये यकीन रखते हुए भी कि दिल सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा है, वो रेफर करता है अपने दिल ही को। कभी किसी शौहर को ये कहते नहीं सुनेंगी या बीवी को एक दूसरे से कि मैं तुम्हें दिमाग से प्यार करता हूँ। बिल्कुल सही। ये लाशऊर खेल रहा है। राइट। तो वो दिल इतनी गैर ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। सर जो एक और चीज़ भी होती है, गट फीलिंग। मेरी गट फीलिंग कह रही है कुछ गलत होने वाला है, या मेरी गट जी सिक्स सेंस को अहमियत वो रेफर कर रहे होते हैं सभी, क्योंकि इंसान में सबके अंदर ये चीज़ से मुख्तलिफ हिस्सियात तो मौजूद हैं। जी। तो ये अंदाज़ा ये किसी भी शख्स को ले लीजिए, वो आपसे कह देगा कि मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है लेकिन मैं समझ नहीं सका। जी। ये उसकी वो छठी जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, वो उसको वार्न कर रही है। कुछ लोगों को ख्वाब आ जाते हैं कि ऐसा होगा, हो जाता है। तो वो छठी हिस्स जो है जितनी डेवलप हो जाएगी, और वो डेवलप होगी जब इंसान पॉजिटिव होगा जितना, इसके लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अच्छा। तो उतनी डेवलप होती चली जाती है। जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो पॉजिटिव इंसान है, उस तभी उसकी नहीं, gut इसको feeling strong। पुट इट द अदर वे राउंड, जी। जितना पॉजिटिव है उतनी उसकी strong, okay। छठी हिस्स। ठीक। सर ज़िंदगी में मुर्शिद या एक स्पिरिचुअल गाइड का होना कितना ज़रूरी है? शायद मैं उस तरह से तो इसका कायल ना हूँ जिस तरह लोग कहते हैं इस बारे में, लेकिन जो उस्ताद है आपका, उसको मुर्शिद कहने की बजाय उस्ताद कह लीजिए, जी। गाइड कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए। उसका होना इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में बहुत मकाम आते हैं जहाँ इंसान को ये नहीं पता चलता मैं विच वे टू गो। राइट। बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फिर तरबियत सबसे ज़रूरी है, वो उस्ताद करता है। माँ बाप तो करते ही हैं, लेकिन उस्ताद तरबियत और अंदाज में करता है। आप यूँ एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि 3 बच्चे हैं। एक बच्चा घर पे सिलेबस की किताबें उठा लाया जी। और पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो शायद 4 साल 5 साल में मैट्रिक का इम्तहान देगा, पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट उसके पास मैट्रिक का आ गया। जी। दूसरा बच्चा है जो ट्यूटर को घर पे रखता है और पढ़ता है, वो भी 5 साल में 4-5 साल में मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा, पास हो जाएगा। तीसरा बच्चा है जो क्लास 1 में स्कूल में दाखिल हुआ और 10 साल उसने लगाए, 10 साल के बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। अब जब ये तीनों बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो स्कूल रेगुलर जा रहा था वो ज़्यादा कामयाब हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई हैं। दूसरों की बात को सुनना, उस पर अमल करना, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हर काम को एक मुकर्रर वक्त पर करना, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क,
اس لیے کہ وہ گروپ ڈسکشن میں حصہ لے رہا ہے, کلاس میں کلیکٹیو کام کر رہا ہے, بالکل صحیح. تو اسے کام کرنا آتا, باقی میں نہیں آتا. یہ وہ ورچوز ہیں جو انسان کو پریکٹیکل لائف میں بہت کامیاب کرتے ہیں. میں ایک بات اکثر پروگرامس میں عرض کرتا رہتا ہوں ماں باپ سے کہ میں بھی ان میں ویسے شامل ہوں, ایسا نہیں, ہم نو ڈفرینٹ, کہ ہم بچے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہر وقت ٹیکسٹ بک پکڑی ہوئی ہو. جہاں بچوں کو دیکھا تم کیا کر رہے ہو, فارغ بیٹھے, جی. کتاب نکالو پڑھو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے بچے پریکٹیکل لائف میں کیا ہوئے, جا کے ناکام ہوتے ہیں, دوسروں سے پیچھے رہ جاتے, ناکام نہ بھی ہوں تو دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ بچہ جس نے کریکولر ایکٹیویٹیز پہ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایکولی حصہ لیا, تو وہ بہت کامیاب ہو جائے گا. بالکل صحیح. بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. جی. سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ آتی ہے, جہاں انسان اپنی ہار کو خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے. یہ بہت بڑا ورچو ہے. بالکل. ہمارے یہاں بچوں کو ہم ڈراتے رہتے ہیں, فیل ہو جاؤ گے. جی. ناکامی اس کے سر پر بھوت کی طرح سوار ہوتی ہے. وہ ناکامی کو یہ سمجھتا ہے کہ بدترین قسم کی بری چیز وہ اس کے ساتھ ہو گئی اور اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. جبکہ اسپورٹس میں جو کھیل رہا ہے بچہ, جی. وہ ہار اور جیت دونوں کو ایکولی ایکسیپٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. پریکٹیکل لائف میں بھی اس کے اندر یہی جا کے خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے اندر ٹیم اسپرٹ, ایک دوسرے سے نہ صرف مل کر کام کرنا بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کامن گول کے لیے, وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کی. تو یہ خوبیاں صرف کھیلنے سے آتی ہیں, لیکن ہم ماں باپ بمیں میرے ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے. میری ڈاٹر ان لا ہیں. جی. میں اپنے گرینڈ سن کو ایک پرٹیکولر اسکول میں ڈالنا چاہتا تھا. اچھا. پڑھی لکھی ہیں اور ویسے بھی چونکہ میری شخصیت ایسی ہے کہ ایک چونٹی بھی پاؤں اٹھا کے کھڑی ہو جاتی لڑنے کے لیے مجھ سے. تو وہ ڈاٹر ان لا کو بھی پورا حوصلہ ملا ہوا ہے کہ جیسے چاہوں میں انکل سے ڈسکس کر لوں باتیں. جی. تو وہ ڈسکشن کھلے دل سے کرتی ہیں. تو ہماری ڈسکشن چلتی تھی آپس میں اور ہنستے ہوئے, سیریس نہیں ہوئے کبھی. تو میں ان کو یہ زور دیتا تھا کہ آپ اسکول میں بھیج دیجیے, اچھی رہیں گی. جی. بالآخر شاید انہوں نے میرا دل رکھنے کے لیے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا. تو 6 مہینے کے بعد وہ ہر روز میرے پاس آتی تھی, انکل وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. رائٹ. انکل یہ کیا ہے, اس کا ایکسرسائز میں ایکٹیویٹیز دھیان لگا ہوا ہے. انکل وہ کھیل کے لیے کھیلوں میں چلا گیا. میں سوائے ہنسنے کے اور کچھ جواب نہیں دیتا تھا. تو ہنس پڑتا تھا کہ اچھا یار بیٹے, کوئی نہیں, انکل کی غلطی سمجھ کے برداشت کرو. اب وہ 4 سال کے بعد میری کہنے لگی کہ تو اس کی پرسنالٹی ٹرانسفارم ہوئی. تو میں نے کہا بیٹے میں یہ کہتا تھا رائٹ. کہ وہ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن میں چلا گیا. بے شک. بالکل. تو اسی طرح جب استاد ہے آپ کا تو آپ کی وہ ٹریننگ کرتا ہے, اور وہ سپورٹ ملتی ہے. وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ایسے ہی گپ شپ مارتا تھا. تو ایک لنچ ٹائم میں ایسے باہر نکل دوں کہ آفس سے دل چاہا تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا. سردیاں تھیں, ان کے خادم تھے, ان کا کوٹ کوئی زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھا. تو ان کے خادم نے دیکھا میں آیا ہوا ہوں تو ان بزرگ سے کہنے لگے کہ میں اس ریڑھی سے کوٹ نہ خرید لوں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ یوزڈ کوٹ, پری اونڈ کوٹ کیوں لیں. جی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے مت لیجیے,
میں شام کو آپ کو ایک بالکل نیا کوٹ میں نے ابھی سلوایا ہے، جی تو وہ اسکاٹش ٹویٹ کا ہے، وہ میں پیش کر دوں گا آپ کو. بات ختم ہو گئی. میں آفس سے عام طور پر رات کو 8 بجے کے قریب اٹھتا ہوں. تو میں اٹھا، گھر گیا، کھانا کھایا، تو کوٹ لے کے میں چلا گیا. جا کے میں نے ان کو پکڑایا، میں نے کہا یہ لے لیجیے. تو وہ بزرگ جو تھے وہ بگڑ گئے ایک دم. اچھا. کہنے لگے تم نے وعدہ خلافی کی ہے. تو میں نے کہا جی مجھ سے وعدہ خلافی ہے؟ میں کہ ہاں تم نے وعدہ خلافی کی ہے. تو میں نے کہا صاحب کس طرح؟ کہ تم نے وعدہ کیا تھا شام کو لے آؤ گے. یہ شام نہیں رات ہے. اچھا. تو میں نے کہا جناب آپ کو پتہ تو ہے کہ میں آفس سے 8 بجے اٹھتا ہوں، جی کھانا وغیرہ کھا کے تو آتے آتے مجھے 9 بج جاتے ہیں. تو میں لے آیا صحیح. کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا رات کو جب میں آؤں گا تو دے دوں گا. ناؤ دیٹ واز اے لیسن آف مائی لائف. اب یہ تربیت آپ کا استاد آپ کی کرے گا. اسی طرح میں وہ آفس سے اٹھ کے گیا. ان کا کمرہ بڑا چھوٹا تھا، 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ. وینٹیلیشن تھی نہیں. تھا وہ اگست کا غالباً مہینہ، جولائی اگست. تو ہیومیڈیٹی بہت ہائی تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آج گرمی بہت ہے. تو ایک دم سے جلال، تم کون ہوتے ہو اپنے آقا پہ انگلی اٹھانے والے؟ یہ رب کا کام ہے، وہ مالک ہے. گرمی زیادہ کرے یا سردی زیادہ کرے تمہیں کیا حق ہے؟ یہ ایک لیسن ملا. سر دل تو نہیں چاہ رہا کہ بریک کی طرف جائیں، لیکن مجبوری ہے. ناظرین لیتے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. آج کے دور میں ہم کس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں ایک ولی میں یا مرشد، نہیں، استاد یا بڑا جیسے بھی؟ آسان سا کام ہے بیوی، بہت آسان سا کام ہے. جلدی مت کیجیے کسی کو اپنا استاد ماننے کے لیے. 4-6 مہینے وہاں ریگولرلی جائیے، اس کو گہرائی سے اسٹڈی کیجیے. پتہ چل جائے گا کہ وہاں شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف تو نہیں کچھ عمل ہوتا. رائٹ. تو جہاں آپ کا دل مانے ان کو استاد مان لیجیے اور وہاں پہ ٹریننگ لینی شروع کر دیں. ٹھیک. سر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن ہم کہتے ہیں کہہ تو دیتے نا معاف کر دیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ اگر کسی نے بڑی تکلیف دی ہو تو اس کو اکثر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دوں گا لیکن میں بھولوں گا نہیں. تو اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو پھر آپ بھول جائیں، پھر یہ بھی تو دل میں ہی رکھی ہوئی ہے بات. میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رویہ ہے کہ دوسرے کو معاف تو فوراً کر دیجیے، سچے دل سے معاف کر دیجیے، لیکن بھلائیے نہیں تاکہ آئندہ نہ چوٹ لگے. رائٹ. لیکن نہ بھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کبھی وہ جب کہہ دیں یاد کہ تم نے یہ غلطی کی کہ تھی، یاد آئے تو پھر ویسے ہی کہ وہ استاد جتلا دوبارہ نہ دیں آتا اسے رہے. آپ. وہ ایک سطح سے گری ہوئی بات ہو جائے گی اگر جتلا دیا. جب معاف کر دیا تو بات ختم. یہ ایشو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. رائٹ. لیکن یاد رکھنے کا یہ ہے کہ پھر دوبارہ نہیں اس سوراخ سے ڈسا جائے گا. ٹھیک. سر بچوں کی پرورش کیسے کی جائے؟ کن تو اگر آپ میں کہوں کہ 3 چیزیں یا 5 چیزیں جیسے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ 4-5 چیزیں دیز آر دی رولس، ان کو آپ نے خاطر خواہ رکھنا ہے. شاید میں ایک ہی بات آپ سے کہنا چاہوں اس سلسلے میں. نہایت اہم ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کے سامنے خود اپنے آپ کو وہ بنا لیں. بچہ خود بخود راہ پر چل پڑے گا. بہت خوبصورت ہے. کیا وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں. سر ٹھیک، جیسے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے کچھ لوگ سخت مزاج ہو جاتے ہیں، تو مزاج کی سختی کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ میرے خیال میں تو ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے اور وہ ہے سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت.
بے پناہ ہم پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق ہے ہمیں ان کے لیے، ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں ہر وقت. تو جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ پیار ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق حمیدہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اخلاق حمیدہ میں سے بھی کچھ چیزیں بڑی نمایاں تھیں، جیسے ایک تو بھی آپ نے کہا معاف کرنے نے، کسی کی غلطی پر گرفتی نہیں کی، کبھی مسکرا کے معاف کر دیا. سخاوت، بے پناہ سخاوت تھی، اور نرم گوئی اور خوش گفتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم تھی. تو جب اتنا عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو یہ سمجھ کے کہ یہ اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جس سے ہم اتنا عشق کرتے ہیں، تو میں اس کو کاپی کیوں نہ کر لوں، تو خود بخود آ جائے گی. آئی ایم شیور ناظرین جتنا مزہ مجھے آیا ہے آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا شاہ صاحب کی گفتگو سن کے، کیونکہ جب بھی ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے. تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.